پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا عام خط، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا جائے گا۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 6واں باب اور 6 آیت خداوند کے پاک کلام میں پہلی آیت سے 6 آیت تک خداوند کے پاک کلام میں سے حوالہ تلاوت کیا جائے گا۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، کیا تم میں سے کسی کو یہ جرأت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ بس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصل کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے تو کیا ہم دنیوی معاملے فیصل نہ کریں؟ بس اگر تم میں دنیوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے کہتا ہوں، کیا واقعی تم میں ایک بھی دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے؟ بلکہ بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے اور وہ بھی بے دینوں کے آگے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، آپ سب تشریف رکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب یہ خط لکھا گیا تو مقدس پولس رسول اس خط کا تحریر کار ہے جس نے اس خط کو ان الفاظ کو قلم بند کیا۔ تو جب وہ اس خط کو لکھتا ہے تو اس خط کی اس کلیسیا میں پائی جانے والی خرابیاں وہ بیان کرتا ہے۔ یاد رہے، رومیو سے لے کر مکاشفہ کے ان 7 خطوط کے جن کو مقدس یوحنا رسول نے مکاشفہ میں قلم بند کیا، یہاں تو کلیسیا کی حوصلہ افزائی کی گئی، یہاں کلیسیا کی خرابیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جس حوالہ کو ہم نے پڑھا ہے، جس کتاب میں سے ہم نے حوالہ کو پڑھا، اس کے 5ویں باب سے لے کر 8ویں باب تک کلیسیا میں ایسی خرابیوں کو بیان کیا گیا ہے جو آج بھی ہمیں پیش ہیں۔ میرے عزیزو، 5ویں باب میں حرام کاری ہے اور 6 باب میں جب آتا ہے تو وہ ساتھ ہی بات کرتا ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے جب تم لوگ جاتے ہو تو کن کے پاس جاتے ہو؟ وہ کہتا ہے، تم میں کیا کوئی ایسا شخص موجود نہیں؟ کیا ایسا دنا شخص جو روح سے معمور ہو، جو حکمت سے معمور ہو؟ کوئی ایسا شخص نہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم اس حوالہ میں رہتے ہوئے خدا کے پاک کلام میں سے جس بات پر غور کریں گے وہ ہے ایمانداروں کے فیصلہ کے لیے پولس کی ہدایات۔ کیا ایمانداروں کا فیصلہ غیر قوم کرے؟ کیا ایمانداروں کا فیصلہ وہ کرے جو ان کو برے الفاظ سے بلاتے ہیں؟ کیا ہماری کلیسیا میں ہمارے فیصلے کرنے کے لیے ہمارے ہم ایمان بھائی موجود نہیں؟ کیا خدا کا خادم موجود نہیں؟ آج ہم سیکھیں گے کہ پولس کیا ہدایات دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان ہدایات کی طرف بڑھیں جو اس حوالہ میں بیان کی گئی ہیں، تو اس سے پہلے میں آپ کو لے کر چلوں گا پرانے عہد نامہ میں، مقدس موسیٰ نبی کے دور میں، تاکہ ہم اس حالات کو، ان واقعات کو سمجھ سکیں، اور پھر جب ہم ادھر آتے ہیں تو ہم اس بات کو جان سکیں کہ نہ اس وقت جب یسوع مسیح نہیں آئے، جب موسیٰ نبی ہیں، اس وقت بھی ایمانداروں کو مقرر کیا گیا کہ ایمانداروں کا فیصلہ کریں۔ جب ہم پرانے عہد نامہ میں جاتے ہیں تو خروج کی کتاب اس کے 18ویں باب میں ایک شخص، بہت خاص شخص موسیٰ نبی کے لیے، ان کے پاس آتے ہیں، ان کے سسر، اگر ہم بائبل کی زبان میں جائیں تو اسے خسر لکھا گیا ہے، خسر یترو ان کا نام تھا۔ سسر ان کے آئے ان کے پاس اور
وہ ان نے بتایا کہ میں کس طرح پوری بنی اسرائیل قوم کے فیصلے کرتا ہوں، اور میرا سارا وقت ان کو تعلیم دینے اور ان کے مقدمات کے، چھوٹے بڑے مقدمات کے فیصلے کرنے میں گزرتا ہے۔ تو وہ مدیان کے ملک کے کاہن تھے، ان نے انہیں ایک یہ بات کہی کہ ہر ایک قبیلہ میں 1000 100 اور 50 کے سردار مقرر کر، اور ان نے ان قاضیوں کو مقرر کیا کہ وہ ان کا انصاف کریں۔ اور اس طرح خداوند کے بندہ موسیٰ نے ان قاضیوں کو مقرر کیا، ان لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اس کام سے تھوڑا سا ریلیکسیشن ملے، تھوڑی انہیں آزادی حاصل ہو، تاکہ وہ بنی اسرائیل میں خدا کی شریعت کو سکھا سکیں، اور جو مقدمات اور فیصلے کرنے کا کام ہے وہ قاضی خود کریں۔ تو انہیں یہ بات سونپی گئی۔ جب ہم استثناء کتاب اس کے پہلے باب کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے۔ استثناء کتاب اس کا پہلا باب، اس کی 16ویں آیت خدا کے پاک کلام میں سے، خدا کے پاک کلام میں سے ہمارے لیے استثناء کتاب اس کا پہلا باب، اس کی 16ویں آیت۔ یہاں پہ موسیٰ نبی ان کو کچھ ایسی ہدایات دے رہے ہیں جو انصاف سے متعلق ہیں۔ لکھا ہے 16ویں آیت میں، اور اسی موقع پر میں نے تمہارے قاضیوں سے تاکیداً یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے مقدموں کو سننا، پر خواہ بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ اور جب 17ویں آیت کا شروع ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، تمہارے فیصلہ میں کسی کی روح رعایت نہ ہو۔ پاک کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب فیصلہ کرنا ہے، وہ پردیسی ہو یا وہ اسرائیلی ہو، کسی قسم کی رعایت نہیں برتنی، کسی قسم کی ڈیل نہیں دینی، آپ کے فیصلے میں کسی قسم کی جول موجود نہیں ہونی چاہیے، کسی کی طرفداری نہیں کرنی۔ اور مسیح یسوع نے اس بات کو بیان کیا کہ جب فیصلہ کرو تو فیصلہ کرتے وقت دونوں فریقین کی معاملات کو سننا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگر تمہارا بھائی تمہارا گناہ کرے، اسے بھائیوں میں سمجھا، اور اگر نہ سنے تو اسے غیر قوم کے مطابق جان۔ جیسے تیرا رویہ غیر قوم کے ساتھ ہے، ویسے ہی تیرا رویہ اپنے بھائی کے ساتھ ہو۔ اب ہم نے دیکھا کہ کس طرح خداوند کے بندہ موسیٰ نے اور اس دور کے لوگوں نے تاکید کے مطابق فیصلے کیے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی ایک اور پوری کتاب جو قاضیوں کتاب ہے، جسے قضات کی کتاب کہا جاتا ہے، اس میں غتنییل سے لے کر سیموئیل نبی تک، سیموئیل نبی بھی یاد رہے ایک قاضی تھے، غتنییل سے لے کر سیموئیل نبی تک سارے جتنے فیصلے کیے گئے وہ اسرائیل میں سے مختلف لوگوں نے آ کر انہیں رہائی دلائی اور ان کے مقدمات کو سنا، ان کے فیصلے کیے۔ اب ہم جب دیکھ لیا کہ پرانے عہد نامہ میں بھی ایماندار ہی ایمانداروں کا فیصلہ کرتے تھے، تو اب ہم اپنے مرکزی حوالہ کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ پولس رسول نے جو ہدایات دی ہیں، کیا ہم ان پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان کو مان رہے ہیں؟ کیا ہمارے فیصلے، کیا ہماری مقدمات کسی دوسرا شخص، کوئی دوسرا شخص تو فیصل نہیں کر رہا؟ کیا ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں؟ پہلی آیت میں لکھا چھٹے باب کی، کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے طنزیہ الفاظ ہیں کہ تم ان کے پاس جاتے ہو، تمہارے پاس یہ جرت نہیں کہ اپنے بھائی کو ساری بات بتاؤ، اپنے بھائی کے پاس جاؤ اور اس سے فیصلہ لو۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا
ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ है, साडा भरा साडी गल सुन ले, बेइज्जती महसूस होती है हमें। लेकिन कलाम बयान करता है कि मुकद्दसों के फ़ैसले मुकद्दसों के पास जाने चाहिए, मुकद्दसों के मामलात का फ़ैसला मुकद्दस लोग ही करें। याद रहे, आप लोग मुकद्दस काहिनों का फ़िरका है, एक ख़ास उम्मत है। और इस बात को याद रखें कि हम बेदीनों के साथ कुछ मुताबिकत नहीं रखते। हमारा लेन देन बेशक कारोबारी मामलात में जो मर्जी हमारे साथ, कारोबार में ये बात नहीं देखी जाती और ना ही कलाम इस बात को बयान करता है। लेकिन जब बात शरीयत और फजल के अहकामात की आती है तो उस पर कारबंद होना हर एक ईमानदार का फ़र्ज़ है। और जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब की 24वीं आयत को, तो देखते हैं कि वो क्या बयान करती है। मुकद्दस यूहन्ना की रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत खुदा के पाक कलाम में पढ़ा जाएगा। ज़ाहिर के मुआफिक फ़ैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फ़ैसला करो। ये अल्फाज किसके हैं? ये अल्फाज खुदा यसू मसीह के हैं, जो उनने अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा फरमाए कि ज़ाहिर के मुआफिक फ़ैसला नहीं करो, ज़ाहिर के मुताबिक फ़ैसला नहीं करना। जब आप गैर कौम के पास जाएंगे, गैर कौम वाले आपका फ़ैसला करेंगे तो वो याद रहे एक तरफ की बात करेंगे, और अगर कोई उनका भाई उनके पास खड़ा है तो कभी भी वो लोग आपका फ़ैसला सच पर मबनी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने बंदे को बचाना है। आप सच्चे हैं फिर भी आप झूठे हैं, क्यों? दूसरी तरफ उनका अपना बंदा मौजूद है, उनका भाई, उनका हम ईमान मौजूद है, उनकी ज़ात वाला मौजूद है। जब भी फ़ैसला हो तो लिखा है कि ज़ाहिर के मुआफिक फ़ैसला नहीं करना। अगर आप ईमानदार के पास जाएंगे, वो खुदा का खौफ रखेगा और खुदा के खौफ के में रहते हुए वो आपका फ़ैसला करेगा और रूह से ममूर होकर करेगा। जब हम दूसरी बात को देखते हैं, ये तो हमने सीखे कि गैर कौम के पास में फ़ैसले के लिए नहीं जाना। क्या कलाम इस बात को बयान नहीं करता कि हम लोग खुद फ़ैसला करने वाले हैं? क्या हम खुद कौमों का इंसाफ करने वाले नहीं? वापस आइए मरकज़ी हवाला की तरफ। उसकी दूसरी आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? बस जब तुम को दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसला करने के लायक नहीं? जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो दूसरी और तीसरी आयत एक ख़ास बात को बयान करती है कि तुम इंसाफ करने वाले हो। दूसरी आयत बयान करती है कि तुम्हें दुनिया का इंसाफ करना है। दुनिया की अदालत जब होगी तो तुम लोग इंसाफ करने वाले होगे, तुम लोग कौमों का इंसाफ करोगे। लेकिन अलमिया ये है कि हम अपनी मामलात का फ़ैसला खुद करने के लायक नहीं। हम लोग किसी पर एतबार नहीं करते। हमें ये अच्छा लगता है कि हम गांव के फलां चौधरी के पास जाएं जो गैर कौम से है, उसके पाँव में बैठें, उसके बेहुदा अल्फाज बर्दाश्त करें, उसे ये कहलवाना पसंद करें चूड़े ते साही, बनिस्बत अपने भाई के जो ईमानदार है। या खादम के पास जाना और इज्जत से उसके घर से खाना पीना भी और अपने मुकदमे का फ़ैसला भी लेना, बनिस्बत हम ये अच्छा समझते हैं गैर कौम वाले इसके पास जाना। हम पसंद करते हैं कि हमारे मामलात का वो इंसाफ करें। खुदा ना खास्ता और किसी बेटी की शादी हुई, कोई ख़ानदानी मसला हो गया तो घर में बैठकर अपने भाइयों के साथ मिलकर फ़ैसला नहीं करना, जाना है
ان کو بلا کر لانا ہے، اپنے گھر میں بٹھانا ہے، پھر اس اپنی بیٹی کو ان کے روبرو لانا ہے، اور بعد میں جب وہ باہر جائیں گے تو وہ آپ کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے۔ غیر شخص غیر ہوتا ہے، اور ایماندار جو ہے وہ آپ کا بھائی ہے، مقدس ہے، وہ آپ کا ہم ایمان ہے، وہ مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور جب اس بات میں کہ مقدمات کے لیے اپنے بندہ کو جب مقرر کرنا ہے تو ہمیں اپنے بندے کرنا ہے، ہمیں منصف جب مقرر کرنا ہے تو مسیحی ہو۔ دوسری بات جو اس بات میں ہے وہ ہے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، بس اگر تم دنیا میں دنوی مقدمے ہو، معذرت تیسری آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ تو کیا ہم دنوی معاملے فیصل نہ کریں؟ کلام بیان کرتا ہے کہ جب مقدمے ہوں تو تم جو فرشتوں کا فیصلہ کرنے والے، ان فرشتوں کا فیصلہ کرنے والے جو خدا کے حضور کھڑے رہتے اور جس کے پروں کا سایہ خدا کے تخت پر پڑتا، اور ہر وقت ایک صدا قائم رہتی، ایک صدا موجود رہتی، قدوس قدوس قدوس۔ جب اس فرشتہ اور اس کے ساتھیوں کا تم لوگ انصاف کرو گے تو پولس رسول طنزیہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ تم اپنے فیصلے، اپنے دنیاوی فیصلے، اپنے دنیاوی مقدمات کے فیصلے خود کرنے کے لائق نہیں۔ ہمیں میرے عزیزو جب دنیا کے فیصلے کرنے کے لائق نہیں تو ہم کیا، جب ہمارے حوالے تخت کیے جائیں گے اور ہم لوگ پوری دنیا کا خدا کے ساتھ تخت میں بیٹھ کر کس طرح انصاف کریں گے؟ اور جب ہم اسی حصہ کی چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، بس اگر تم میں دنوی مقدمے ہو تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ کوئی ایسا شخص جس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، کوئی ایسا شخص جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں، کوئی یا ایسا شخص جس کا لباس وضاحت اچھی نہیں۔ ایمانداری سے آپ نے جواب دینا کہ کسی ایسے شخص کو آپ مقرر کریں گے جس کو عقل ہی نہیں ہے، آپ اس کو مقرر کریں گے جس کو عقل نہیں، تو وہ شخص حقیر سمجھے جاتے ہیں جو اپنے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ لوگ اپنے مقدمات لے کر کن کے پاس جاتے تھے؟ غیر قوموں کے پاس، غیر لوگوں کے پاس۔ روپیہ جنہ کو ہے انہوں کو جانا، چلو ساڈی اگر سپورٹ کی ضرورت پڑی تو سپورٹ بھی ہو جائے گی۔ ہم یہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام نے کلیسیا میں سے مثال دے کر، اس بات کی مثال دے کر کہ تمہارا بھائی حقیر ہے، تم اسے مقرر نہیں کرو گے، اس بات کو واضح کیا ہے، اشارتاً کہا ہے کہ وہ لوگ حقیر ہیں کیونکہ وہ ہم ایمان نہیں۔ ہاں، اس وقت وہ حقیر نہیں جب وہ آپ کے ہم ایمان ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم مقدسوں کا فیصلہ، مقدس لوگ ہیں تو دنیا کا، فرشتوں کا فیصلہ کریں گے، تو کیا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے دنیاوی معاملے فیصلے کرنے کا حق نہیں رکھتے؟ اور جب خدا ان کا بندہ 5ویں اور 6ٹھی آیت کو لکھتا ہے تو اس طرح بیان کرتا ہے، میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں۔ کیا کرنے کے لیے؟ شرمندہ کرنے کے لیے تمہیں کہتا ہوں۔ یعنی کہ وہ اب پولس رسول ہاتھ میں کوڑا لیے ہوئے لکھ رہا ہے کہ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے لکھتا ہوں۔ کیا واقعی تم میں ایک بھی دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے؟ بلکہ بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بے دینوں کے آگے۔ کن کے آگے؟
میزو خداوند کا بندہ یہ تاکید کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم میں دنا شخص ہیں، تم انہیں مقرر نہیں کرتے، تم لوگ آپس کے بائی بائی کا معاملہ لے کر کس کے پاس جاتا ہے؟ ان لوگوں کے پاس جو غیر قوم ہیں۔ اور یاد رہے میرے عزیزو، جو شخص مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتا، جس نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا اور بپتسمہ نہیں لیا، وہ شخص غیر قوم ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا پیدا ہوتا بچہ جب تک وہ مسیح یسوع کو قبول نہیں کرتا وہ غیر قوم ہے۔ سچ ہے لیکن کڑوا ہے۔ آپ لوگ اس بات کو شاید ماننے کو تیار نہ ہوں، لیکن سچ یہی ہے کہ جب ہم غیر قوم کے پاس جاتے ہیں، کن کے معاملے لے کر؟ اپنے بھائیوں کے معاملے لے کر، تو پولس شرمندہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اپنے میں سے دنا لوگ چنو، تم میں دنا موجود ہیں۔ تفسیر نگاروں کی نظر سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طنزیہ الفاظ ہیں، طنز کر کے کہا جا رہا ہے۔ اور ایک دفعہ پولس رسول یہ بھی لکھتے ہیں کہ کیا اب میں کوڑا چھڑی لے کر آؤں حلم یا نرم مزاجی سے، یا اب میں کوڑا لے کر آؤں؟ جب ایک بات کو وہ بندہ بار بار سکھاتا ہے پیار سے، اس نے اپنی باطنی صورت میں موجود رہ کر سکھایا، اور جب وہ اب ایک جگہ پر موجود نہیں، اس جگہ پر موجود نہیں، دوسری جگہ پر ہے، اور یاد رہے کہ پولس رسول خبر گیری کے لیے کبھی تیموتھیوس کو، کبھی سلاس کو، ان کلیسیاؤں میں جن میں وہ کام کر چکا، جن میں سکھا سکا، جن کو قائم کر چکا، ان میں جاتا تو اپنے بندے واپس بھیجتا اور انہیں اس گیرے کی خبر، اس بات کی تاکید کرتا کہ ان کی خبر گیری کرو۔ اور جب واپس اس کے پاس رپورٹ آتی تو مقدس بندہ اس خط کو لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے لکھتا ہوں۔ کیا واقعی یہ ایک سوالیہ جملہ ہے جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ تم میں دنا شخص موجود ہیں؟ کہ واقعی تم میں ایک بھی دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے، بلکہ بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے، اور وہ بھی کن کے درمیان؟ بے دینوں کے آگے، بے دینوں کے درمیان۔ میرے عزیزو، یہ حوالہ جس کو آج آپ سب کے سامنے پیش کیا گیا پولس رسول کی ہاتھ کی تحریر ہے، اور مفکرین اس بات کو کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیحیت آج پولوسیت بن گئی، مفکرین ان کا جواب دیتے اور کہتے ہیں کہ جو حصہ خدمت کا پولس رسول نے اپنی زندگی کا پیش کیا، وقف کر دیا، وہ نایاب ہے۔ اس کے بغیر شاید پولس رسول کی تحریروں کے بغیر شاید مسیحیت ادھوری رہتی۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ بائی کا فیصلہ کرے۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ چھوڑ دیں ان کو، وہ آپ کی بے عزتی بھی کرتے ہیں اور آپ کو اپنے پاؤں میں بھی بٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے کام کا کہ آپ کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ کیونکہ پھر ایک دفعہ معذرت سے ساری عقل مار چکی ہے، سارا سینس آف ہیومر مار چکی ہے کہ اسی انہوں دے کول جانا ہی جانا ہے۔ میری جو خداوند کا بندہ طنزیہ اور شرمندہ کرنے والے الفاظ میں لکھتا ہے اور اس بات کو بتاتا ہے کہ ہمیں جو مقدس لوگ ہیں، شاہی کانوں کا فرقہ ہے، خدا کی ملکیت ہے، ہمیں اپنے معاملات کو فیصلہ کرنے کے لیے اپنے بھائی خدا کے خادم ہیں، چرچ کے ڈیکنز ہیں، خادم کے معاونین ہیں، اپنے فیصلوں کے لیے ان کو مقرر کریں جو روح سے معمور ہوں۔ وہ لوگ جو خدا کے کلام کو جانتے اور جس طرح مقدس موسیٰ نے تاکید کی کہ
معاملے کا انصاف کرتے ہوئے، کسی کی طرف داری نہیں، پردیسی کا بھی ویسے کرنا ہے جیسے اپنے بھائی کا کیا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ جب فیصلہ کرنا ہے تو میرے عزیزو اس میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک رکھنا ہے، اور اگر وہ تمہیں نہیں جانتا، تم نے خود بیٹھ کر سمجھا لیا، اسے بات کر لی، کلیسیا کے لوگوں نے اسے سمجھا لیا، جب بھی وہ تب بھی اگر تمہاری بات نہیں مانتا تو اسے غیر قوم کے برابر جاننا ہے۔ میرے عزیزو پولس خداوند کا بندہ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جرات کرو اپنوں کے پاس جانے کی، اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ، مقدسوں کے پاس جاؤ اور ان سے اپنے معاملات کا فیصلہ کرواؤ۔ آج ہم نے اس بات کو سیکھا تو پولس نے جو خداوند کا عظیم خادم ہے، جس کے 3 مشنری سفر ہیں، شاید کسی رسول کی اتنی خدمت نہیں، ایک تجربہ کار آدمی دنیا میں جس نے خدمت کی، مشکلات کو اٹھایا، اس کے مقدمات غیروں کے پاس گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقدمات کا فیصلہ مسیح یسوع کی منادی کرنے کی وجہ سے کیا جاتا تھا، اور غیر قوم اس کا فیصلہ کرتی تھی اور وہ وہاں پر گواہی دیتا تھا۔ ہم نے گواہی نہیں دینی، ہمارے خاندانی معاملات ہیں۔ پھر وہ جب نقص بیان کرتا ہے کہ تم میں کمی کیا ہے، تو کہتے ہیں شراب، دھوکہ، پھر نقصان برداشت کرنا پسند نہیں کرتے، ظلم پسند نہیں کرتے، غیر قوموں کے پاس جانا ہم زیادہ پسند کرتے۔ 7ویں آیت پڑھے تو وہ صاف بیان کرتا ہے کہ تم میں یہ خرابی ہے، ظلم برداشت کرو، دھوکے کو اٹھا لو، دھوکہ برداشت کرو، نقصان برداشت کرو، لیکن غیر قوم کے پاس نہ جاؤ۔ خداوند آج کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔